2 ارب مسلمان 57 اسلامی ممالک مذمتی قراردادوں کے علاوہ اور کچھ نہیں کر پا رہے۔ ناروے میں جب گستاخی ہوئی تھی تو یو اے ای نے، متحدہ عرب امارات نے ڈیری پروڈکٹس پر پابندی لگا دی ناروے کی۔ چند دن کے بعد ان کا وزیر اعظم وہاں جا کر معافی مانگ کر آیا۔ ہماری پارلیمنٹ نے بھی مشترکہ اجلاس بلایا ہے، اور اس مشترکہ اجلاس میں کیا کیا جائے گا کہ مذمتی قرارداد سویڈن کے خلاف قبول کی جائے، پیش کی جائے۔ مگر سوچنے والی بات ہے، غور کرنے والی بات ہے، ہماری پارلیمنٹ کے اندر جو افراد موجود ہیں ان کا قرآن کے ساتھ کتنا تعلق ہے؟ ہمیں ان کی بے حرمتی نظر آ رہی ہے، اور اپنی بے حرمتی ہم جو قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اس پارلیمنٹ کے اندر جو افراد موجود ہیں، کتنے افراد ہیں جن کو قرآن کا ترجمہ آتا ہے؟ کتنے افراد ہیں؟ چلو ترجمہ تو دور کی بات ہے، کتنے افراد ہیں جنہیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ کئی بار ویڈیو وائرل ہوتی ہے کسی نہ کسی سینیٹر کی، کسی نہ کسی قومی اسمبلی کے ممبر کی، اس کو سورہ اخلاص پڑھنی نہیں آتی۔ کیا یہ بے حرمتی نہیں ہے؟ کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ ہمیں ان کی گستاخی نظر آ رہی ہے، مگر اپنی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ برادران اسلام، چند دن پہلے سویڈن میں قرآن کی بے حرمتی کی گئی۔ ایک عراقی نیاد، سویڈن کا شہری جو ملحد ہے، اللہ کو نہیں مانتا، کسی مذہب کو نہیں مانتا، اس نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی، اہانت کی۔ سب سے پہلے وہ پولیس کے پاس گیا اور انہیں کہنے لگا میں قرآن کو جلانا چاہتا ہوں، قرآن کی اہانت کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دی جائے اور مجھے پروٹیکشن دی جائے۔ پولیس نے اجازت دینے سے انکار کر دی۔ پھر وہ عدالت چلا گیا اور عدالت نے پھر اسے قرآن کو جلانے کی، اہانت کرنے کی اجازت دی، اور ساتھ پولیس کو بھی اس نے حکم دیا، عدالت نے، کہ اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو پروٹیکشن دے۔ اور پھر اس نے یہ اعلان کیا کہ میں عید والے دن مسلمانوں کی جہاں عید ہو رہی ہوگی ان کے سامنے قرآن کو جلاؤں، قرآن کی بے حرمتی کروں۔ مسلمانوں کو جب پتہ چلا، سویڈن کے مسلمانوں کو، وہ بھی عدالت گئے اور انہوں نے جا کر کہا کہ یہ ہماری مقدس کتاب ہے، مسلمان 2 ارب پوری دنیا کے اندر مسلمان ہیں، ان میں غم و غصہ کی لہر دوڑ جائے، اس حکم کو واپس لیں۔ لیکن عدالت نے کہا ہر شخص کو آزادی اظہار کا حق حاصل ہے، ہم اس حکم کو واپس نہیں لے سکتے۔ پھر وہ خطیب صاحب بتا رہے تھے کہ ہم نے کہا کہ اگر اس نے یہ عمل کرنا ہی ہے تو ہمارے سامنے تو نہ کرے، یہ کسی اور جگہ اس کو منتقل کر، آپ اس کو حکم دیں کہ کسی اور جگہ یہ عمل کرے، ہماری آنکھوں کے سامنے نہ کرے۔ مگر عدالت نے یہ حکم ماننے سے بھی انکار کر دیا، اور پھر پولیس کی حفاظت میں اس دن جب مسلمانوں کا خوشی کا دن تھا، تہوار کا دن تھا، اور مسلمان پوری دنیا میں عید کی خوشیاں منا رہے تھے، اور لاکھوں مسلمان بیت اللہ میں حج ادا کر رہے تھے، اور قربانی کا دن، خوشی کا دن، اس دن مسلمانوں کے سامنے اس نے قرآن کی بے حرمتی کی۔ اور یہ آئے روز پہلی دفعہ یہ واقعہ نہیں ہوا، آج سے 1 مہینہ پہلے اسی سویڈن کے اندر ایک شخص نے قرآن کو ترکی سفارت کے سامنے جا کر جلایا تھا۔ یہ دن بدن یہ واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ 2 ارب مسلمان، 57 اسلامی ممالک مذمتی قراردادوں کے علاوہ اور کچھ نہیں کر پا رہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ سویڈن کا مکمل سفارتی بائیکاٹ کیا جائے،
نہ صرف سفارتی بائیکاٹ کیا جائے بلکہ تمام مسلمان ممالک سویڈن سے آنے والی مصنوعات کا مکمل طور پر بائیکاٹ کریں. لگ پتا جائے گا. ناروے میں جب گستاخی ہوئی تھی تو یو اے ای نے، متحدہ عرب امارات نے ڈیری پروڈکٹس پر پابندی لگا دی ناروے کی. چند دن کے بعد ان کا وزیر اعظم وہاں جا کر معافی مانگ کر آیا. 2 ارب مسلمان اور آئے روز قرآن کے جلانے کے واقعات، قرآن کی بے حرمتی. ہم بھی آج پورے پاکستان کے اندر تقریباً ہر مسجد کے اندر قرآن کی حرمت بیان کی جا رہی ہے، قرآن کی عظمت بیان کی جا رہی ہے، اور پھر لوگ سڑکوں پر بھی آئیں گے. مگر میں دوسری طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، ہماری پارلیمنٹ نے بھی مشترکہ اجلاس بلایا ہے، اور اس مشترکہ اجلاس میں کیا کیا جائے گا کہ مذمتی قرارداد سویڈن کے خلاف قبول کی جائے، پیش کی جائے گی. مگر سوچنے والی بات ہے، غور کرنے والی بات ہے، ہماری پارلیمنٹ کے اندر جو افراد موجود ہیں ان کا قرآن کے ساتھ کتنا تعلق ہے؟ ہمیں ان کی بے حرمتی نظر آ رہی ہے، اور اپنی بے حرمتی ہم جو قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. اس پارلیمنٹ کے اندر جو افراد موجود ہیں، کتنے افراد ہیں جن کو قرآن کا ترجمہ آتا ہے؟ کتنے افراد ہیں؟ چلو ترجمہ تو دور کی بات ہے، کتنے افراد ہیں جنہیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ کئی بار ویڈیو وائرل ہوتی ہے کسی نہ کسی سینیٹر کی، کسی نہ کسی قومی اسمبلی کے ممبر کی، اس کو سورہ اخلاص پڑھنی نہیں آتی. کیا یہ بے حرمتی نہیں ہے؟ کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ ہمیں ان کی گستاخی نظر آ رہی ہے، مگر ہمارا قرآن سے کتنا تعلق ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اخبار میں ہمارا ناغہ نہیں ہوگا، قرآن میں ناغے ہوں گے. قرآن نہیں پڑھتے ہم، قرآن سے ہمارا تعلق ہی نہیں. کئی دن گزر جاتے ہیں، ناول پڑھیں گے، افسانے پڑھیں گے، ڈائجسٹ پڑھیں گے، اخبارات، ایک اخبار. بعض بندوں کی یہ عادت دیکھی گئی ہے 4-5 اخباروں کو روزانہ پڑھتے ہیں، مگر قرآن نہیں پڑھتے. کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ ہر روز ہم موبائل پر گھنٹوں صرف کر دیں گے، گھنٹوں وقت ضائع کر دیں گے، کبھی گیمیں کھیل کر، کبھی پروگرام دیکھ کر، کبھی ڈرامے دیکھ کر، کبھی فلمیں دیکھ کر. اور ساری رات ہمارا نوجوان طبقہ ساری رات فلمیں، ڈرامے اور گانے سنتا رہتا ہے، یہاں تک کہ فجر کی اذان جب گونجتی ہے تو پھر وہ ڈرامہ بند کر کے سو جاتا ہے. کیا یہ بے حرمتی نہیں ہے؟ کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟